عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بھوت پریت بس پرانی حویلیوں یا ویران جنگلوں میں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر خوف سیدھا کسی کے ان باکس سے نکل کر ہیڈ فونز کے ذریعے آپ کے دماغ میں اتر آئے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم بالکل یہی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ایک ڈیجیٹل کہانی ہماری روزمرہ کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دہشت کا ایک باقاعدہ سلسلہ تعمیر کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آدھی رات کا وقت ہے، سب طرف بالکل سناٹا ہے اور بس ایک کمپیوٹر اسکرین کی روشنی ہے۔ اچانک ایک ای میل آتی ہے جس کی سبجیکٹ لائن میں لکھا ہے اسے صرف رات 3 بجے کے بعد پلے کریں، اور ساتھ ایک عجیب سی چیتاونی کہ اگر اٹیچ کی گئی فائل اینڈ تک سن لی تو اکیلے مت رہنا۔ اب ایسی لائن فوراً دماغ میں ایک عجیب سا تجسس پیدا کرتی ہے، رائٹ؟ یہ صرف کوئی عام سی ای میل نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی جال ہے، ایک ایسا جال جو پڑھنے والے کو اس کی اپنی ہی خاموشی اور اکیلے پن سے ڈرانے کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اور بالکل یہی حقیقت بن گئی یحییٰ کے لیے۔ یحییٰ جو کہ یوٹیوب اور نوٹ بک LM کے لیے ہارر سٹوریز ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں بڑی دلچسپ ہے کیونکہ یحییٰ تو خود دوسروں کو ڈراتا ہے۔ اس کا چینل چھوٹا ضرور ہے لیکن آواز بہت مشہور ہے۔ تو جب اسے یہ رازدار فائل ملتی ہے وہ بس مسکراتا ہے۔ ظاہر ہے اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے کسی فین کا مذاق ہے، مطلب ایک ایسی کہانی سنانے والے کو ڈرانا جو خود لوگوں کو ڈراتا ہو۔ یہ ایک پرفیکٹ آئرنی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، رات 3 بجے کی ای میل۔ یہاں سے ہم سمجھیں گے کہ اس نفسیاتی خوف کی اصل بنیاد ٹھیک 3:04 پر کیسے رکھی جاتی ہے۔ یہاں سینسری ڈیپریویشن یعنی حسی محرومی کا بہترین استعمال کیا گیا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کوئی منظر نہیں ہے، بس سننے کی حس پر پورا فوکس ہے۔ پہلے صرف ہوا کی آواز، پھر سوکھے پتوں پر قدموں کی کرنچ کرنچ، اور پھر اچانک ایک مرد کی بھاری سانس۔ یہ چھوٹی سی آڈیو سیکوینس دماغ میں ایک ایسی ٹینشن پیدا کرتی ہے جسے ویژولی کسی اسکرین پر دکھانا شاید ناممکن ہوتا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر، ناممکن ریکارڈنگ۔ یہاں سے بات ایک عجیب آڈیو فائل سے آگے بڑھ کر ایک پیور ذہنی آزمائش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ریکارڈنگ میں موجود آواز اچانک دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کسی جنگل میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں ہے، اور کوئی اور بھی اس کے گھر میں موجود ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ یہاں جو کانسیپٹ ہے نا، ریالٹی بلیڈنگ، یہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ریالٹی بلیڈنگ کا مطلب ہے جب کسی ڈیجیٹل یا فرضی کہانی کے اثرات حقیقی دنیا میں آنے لگے۔ جیسے ہی یحییٰ گھبرا کر آڈیو کو پاز کرتا ہے، ٹھیک اسی لمحے اسے اپنے گھر کی اوپر والی منزل سے ایک بھاری تھم کی آواز آتی ہے، ایک ایسی منزل جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ یہ وہ اسپیسیفک پوائنٹ ہے جہاں ڈر بلیڈ ہو کر حقیقی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل اور فزیکل دنیا کی سرحدیں یہاں بالکل مٹ جاتی ہیں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب جب ریکارڈنگ دوبارہ پلے کی جاتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، اگر تم نے بھی اوپر سے تھک کی آواز سنی ہے تو آڈیو بند مت کرنا۔ یہ سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک ریکارڈ کی ہوئی ماضی کی آواز اور اس وقت کے حالات، ان دونوں کے درمیان کی دیوار پوری طرح گر چکی ہے۔ ایک پرانی آڈیو فائل یہ کیسے جان سکتی ہے کہ ابھی اس لمحے حقیقت میں کیا ہوا ہے؟ یہ ناممکن پیشگوئی اس اینٹی کی اصل طاقت کو واضح کرتی ہے۔ تیسرے حصے پر چلتے ہیں، جب وقت تھم گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نامعلوم سایہ آس پاس کے حقیقی ماحول کو استعمال کر کے شکار کو بالکل اکیلا اور بے بس کر دیتا ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے ننگے پیروں کی ان آوازوں سے جو سیڑھیوں سے ٹک 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 کرتی ہوئی نیچے آ رہی ہیں۔ ذرا اس سلسلے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش وقت کے ساتھ کیسے بڑھتی ہے۔ ہیڈ فونز میں آتی آواز بتاتی ہے کہ جب وہ سایہ پاس آتا ہے تو گھڑی رک جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک 3:17 پر سیکنڈ کی سوئی کا حرکت کرنا بند ہو جاتا ہے۔ نارمل وقت کا بہاؤ مکمل طور پر رک چکا ہے، اور ٹھیک اس رکے ہوئے وقت میں 3:18 پر ایک نئی مسٹری پیدا ہوتی ہے۔ اس رکی ہوئی گھڑی کی اس دہشتناک خاموشی کے بیچ کمپیوٹر کی اسکرین خود بخود روشن ہوتی ہے، اور سامنے کا منظر بالکل ہوش اڑا دینے والا ہے۔ اصل فائل جس کا نام last_recording تھا، اب اس کی جگہ بالکل ایک نئی فائل بن چکی ہے جس کا نام new_recording.dev ہے۔ ایک ایسی فائل جو ابھی ٹھیک 3:18 پر خود بخود جنریٹ ہوئی ہے۔ اب مشین اور وقت دونوں پر سے انسان کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ چوتھا حصہ ہے ڈیجیٹل ہم شکل۔ جیسے ہی اس نئی بننے والی فائل کو کھولا جاتا ہے،
کہانی ایک باہری خطرے سے نکل کر ایک ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی وجودی خطرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنی ہی آواز میں ایک ایسی دہشت کا اقرار سننا جو ریکارڈنگ کبھی کی ہی نہیں تھی، یہ چیز ان ماڈرن انگزائٹیز کو بہت گہرائی سے ہٹ کرتی ہے جو ہم سب ڈیجیٹل آئیڈینٹی اور سرویلنس کے بارے میں محسوس کرتے ہیں۔ ہماری آواز، ہمارا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کب اور کیسے ہمارے خلاف استعمال ہو جائے، یہ کہانی اصل میں اس ڈر کو ایک شکل دے رہی ہے۔ یہ صرف کوئی بھوت پریت کی کہانی نہیں رہی، یہ ہماری ڈیجیٹل آئیڈینٹی کی چوری کا ایک انتہائی خوفناک منظرنامہ ہے۔ اگر ہم اس ڈیجیٹل سائے کے اصولوں پر غور کریں تو کہانی انہیں بڑی ترتیب سے واضح کرتی ہے۔ یہ کیمراز پر نظر نہیں آتا، اس کا وجود صرف اور صرف آڈیو فائلز کے اندر ہے۔ یہ بولتا نہیں ہے، صرف اس کی بھاری سانسیں ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اس سب کا عروج تب ہوتا ہے جب انہی پیرامیٹرز کے اندر اچانک ہیڈ فونز میں کان کے بالکل پاس کسی کی تیز سانسیں محسوس ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ سایہ اسی کمرے میں اسی چیئر کے پاس موجود ہو۔ ڈر کے مارے جب پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو کمرہ بالکل خالی ملتا ہے، لیکن اصلی سچائی چھپی ہے اس کمپیوٹر مانیٹر کے ریفلیکشن میں۔ اسکرین کے عکس میں ایک دھندلے چہرے والا لمبا آدمی بالکل پیچھے کھڑا نظر آتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہیڈ فونز ہے۔ انسان اس خطرے کے آگے اس قدر بے بس ہے کیونکہ انسانی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، صرف مشینز ہی اس سائی کو پکڑ سکتی ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں اور آخری حصے پر، آخری اپلوڈ۔ یہ اس پوری کہانی کا کلائمیکس ہے۔ مانیٹر سے وہ ریفلیکشن اچانک غائب ہو جاتا ہے، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد جب نظر واپس ٹیبل پر آتی ہے تو وہاں ایک فزیکل USB ڈرائیو پڑی ہوتی ہے، جس پر مارکر سے لکھا ہے فائنل آڈیو۔ جو خوف ڈیجیٹل دنیا سے شروع ہوا تھا وہ اب مکمل طور پر حقیقی دنیا میں آ چکا ہے۔ اس لمحے تک آتے آتے کمرے کی اس گہری خاموشی کا تصور کریں۔ USB ڈرائیو میں موجود آخری لائن جب یحییٰ اپنی ہی آواز میں سنتا ہے کہ وہ میرے پیچھے نہیں تھا، وہ میری کرسی پر بیٹھا تھا، تو وہ آہستہ سے اپنی چیئر کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ کرسی ہلکی ہلکی ہل رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے ابھی ٹھیک اس لمحے کوئی وہاں سے اٹھا ہو۔ اگلی صبح ہونے تک یہ ڈیجیٹل خوف اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ چینل پر ایک نئی کہانی آٹومیٹکلی اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا نام ہے آخری آڈیو فائل۔ اس سائے نے نہ صرف کریئٹر کی زندگی میں دخلت کی بلکہ اب اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ ڈسکرپشن میں ایک ہی لائن لکھی ہے، ہیڈ فونز لگا کر سنو، جس کا مطلب صاف ہے کہ یہ سایہ اب اپنے نئے شکار کی تلاش میں انٹرنیٹ پر نکل چکا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد ایک بے چین کر دینے والا سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ جب ایک ڈیجیٹل بھوت خود اپلوڈ کا بٹن دباتا ہے تو انٹرنیٹ کی اس دوسری طرف اصل میں کون سن رہا ہے؟ الگوریدمز خود بخود چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں اور ہم بس بنا سوچے سمجھے ہیڈ فونز لگا کر سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری ان روزمرہ کی ڈیجیٹل ملاقاتوں میں نہ جانے کتنے ایسے اندیکھے اثرات چھپے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو کسی کو بھی غور کرنے پر مجبور کر دے۔